وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور دے دو یتیموں کو ان کے مال، اور دے دو یتیموں کو ان کے مال۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور تبدیل نہ کرو، اور تبدیل نہ کرو برے مال کو اچھے مال سے، تبدیل نہ کرو برے مال کو اچھے مال سے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ کھاؤ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی آیت مبارکہ کی تشریح کو دیکھ لیجئے۔ اس سے پہلی جو آیت ہے وہ مطلق اس بارے میں تھی کہ دوسروں کے حقوق ادا کرو، صلہ رحمی کی پابندی کرو اور اس کا خیال کرنے والے بنو۔ اس میں بطور خاص صلہ رحمی اور قرابت کے اعتبار سے یتیموں کے حق کو بیان کیا گیا، کیونکہ عام طور پر یتیم کا ولی اور اس کا وارث اور یتیم کا سرپرست اس کا کوئی عزیز رشتہ داری ہوتا ہے، چچا ہوتا ہے وغیرہ ذالک، تو اس لیے تاکید فرمائی گئی آگے قرابت اور صلہ رحمی میں سے بھی یتیم کے مالوں کی۔ یتیم اصل میں کہتے ہیں اکیلے اور منفرد چیز کو، جو چیز ایک ہو، منفرد ہو، یکتا ہو، اس کو کہتے ہیں یتیم عربی میں۔ جو موتی سیپ میں تنہا ہوتا ہے، یعنی ایک سیپ خول سا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک موتی ہوتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے در یتیم۔ در کہتے ہیں موتی کو، یتیم کہتے ہیں یکتا کو، تو کہا جاتا ہے یہ یکتا موتی ہے۔ گویا کہ یتیم کہتے ہیں اکیلے کو، منفرد کو۔ اور شریعت میں یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کے والد انتقال کر جائیں، اور جانوروں میں یتیم اس جانور کو کہا جاتا ہے جس کی ماں مر گئی ہو۔ تو انسانوں میں جس کے والد نہ ہو اور جانوروں میں جس کی ماں نہ ہو، مر گئی ہو، اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ البتہ یتیمی کے جو احکامات ہیں وہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے تک، جب ایک آدمی بالغ ہو گیا اب اس کے والد انتقال کر جائیں تو وہ یتیم نہیں کہلاتا ہے شریعت کی روشنی میں، اس لیے کہ مشکات شریف کی روایت ہے لا یتم بعد احتلام، بالغ ہونے کے بعد یتیمی کے احکام باقی نہیں رہے، کیونکہ بالغ ہونے کے ساتھ ہی انسان تھوڑا سمجھدار ہو جاتا ہے، تو بڑے ہو جانے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد انسان شرعاً وہ یتیم نہیں رہتا ہے۔ اب یہ حکم دیا گیا کہ یتیموں کو ان کے مال دے دو۔ یتیم بچوں کی ملکیت میں اگرچہ کسی نے تحفہ دیا ہو یا والد کا انتقال ہو گیا، بچے چھوٹے ہیں، میراث ان کو مل گئی ہو، اور ولی اور وارث خود کوئی رشتہ دار ہو یا حکومت نے کسی کو مقرر کر دیا ہو، خلیفہ وقت کا بھی یہ کام ہے کہ وہ یتیموں کا خیال کرے۔ اگر ان کا کوئی وارث نہیں ہے، سرپرست نہیں ہے، تو وہ کسی بندے کو اس کے لیے مقرر کرے، تو اس کو چاہیے کہ یتیموں کو ان کا مال دے دے، لیکن وہ بالغ ہونے کے بعد دینا ہے، اس سے پہلے خرچ کرنا ہے، جیسا کہ اگلی آیات مبارکہ میں یہ بات تفصیل سے آ رہی ہے۔ تو ان کا جو پہلے خرچ طریقے سے کرو اور بعد میں ان کا مال ان تک پہنچا دو اور مال ان کو دے دو۔ اور یہ بھی تفصیل آ جائے گی کہ جب یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو تو اس پر گواہ بھی بنا دو، اگرچہ یہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، تو لوگ طرح طرح کے وساوس پھر ڈالتے ہیں، تو جب بھی ایسے بچوں کا مال واپس کرنا ہو تو اس پر کسی کو گواہ بھی بنا لینا چاہیے۔ اور فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، بری چیز کے ساتھ ان کی اچھی چیز کو تبدیل نہ کرو۔ نفس یہ ہیلا تراش سکتا تھا، انسان کی طبیعت بڑی مکار ہے، طبعاً انسان لالچی ہے، تو یہ کہہ سکتا تھا کہ میں نے ان کی چیز چرائی تو نہیں ہے،
میں نے ان کی چیز لی تو نہیں ہے، میں نے بدلے میں اپنی چیز جو ان کے مال میں رکھ دی ہے، لیکن وہ چیز تھوڑی عمدہ تھی، خوش نما تھی، اس نے رکھ دی اور بیکار چیز وہاں رکھ کر اسی طرح کی عمدہ چیز لے لی۔ زمین کے بعض ٹکڑے بڑے کارآمد ہوتے ہیں، بعض سائے کے نیچے یا بالکل نالے کے کنارے ہونے کی وجہ سے وہ ناکارہ سے ہوتے ہیں کئی وجوہات کی بنا پر، تو زمین اتنی ہی دے دی لیکن بدل کر دے دی، چیز اتنی ہی دے دی لیکن وہ ادنا چیز دے دی۔ تو اللہ فرماتے یہ ہیرا بھی مت تراشو کہ میں نے تو ان کے مال کے ساتھ اپنے مال کو تبدیل کیا، میں نے تو چھینا نہیں ہے، میں نے تو ضبط نہیں کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے بدلنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے یتیموں کا مال۔ اور تیسری بات فرمائی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر بھی نہ کھاؤ۔ اصل اس جملے کے اندر وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یتیم کے مال کے اندر ناجائز تصرف نہیں ہونا چاہیے، ناجائز اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ تو یتیم کے مال کو علیحدہ رکھو یا علیحدہ نہ رکھو، دونوں صورتوں میں آگے اجازت بھی ہے، جیسے سورہ بقرہ میں گزر بھی چکی ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، کس کے دل میں خیر خواہی ہے اور کون فساد چاہتا ہے اللہ خوب جانتے ہیں۔ ملا کر کھاؤ یا علیحدہ کھاؤ، لیکن ان کے مال کے اندر ناجائز تصرف نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ اور اس میں یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ جن لوگوں کے پاس اپنے مال موجود ہوتے ہیں وہ یتیموں کے اگرچہ سرپرست ہوں تو ان کے لیے یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ ان کے مال میں سے اپنا خرچ نکالیں۔ البتہ اگر ایک آدمی یتیموں کا خیال کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے اپنے کام کاج میں حرج آتی ہے اور اس کا اپنا گزارا بھی تنگ ہے تو وہ بقدر ضرورت اگر یتیموں کے مال میں سے کچھ لے لے تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ یہ جو حُوبًا کا لفظ ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، جس طرح عربی زبان میں ذنب گناہ کو کہتے ہیں، اسم گناہ کو کہتے ہیں، اسی طرح حبشی زبان میں حُوبًا کا لفظ جو ہے یہ گناہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ اصل میں حبشی زبان کا لفظ ہے جو عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔